عبداللہ بن سرجس یہ صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں ایک موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ میں نے روٹی کھائی اور ساتھ میں گوشت کا سالن تھا، گوشت کھایا یا شریف کی صورت میں، اور اس کے بعد جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کی طرف چلا گیا گھوم کر، اور وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان الٹے کندھے کے نچلے طرف جو ہے نبوت کے مہر کو دیکھا، ختم نبوت کے مہر کو دیکھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مٹھی کی طرح گول کچھ بنا ہوا ہے اور اس پر تل بنے ہوئے بہت سارے۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایک مہر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر الٹے کندھوں کے نیچے کی طرف، جیسے محدثین نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے الٹی طرف دل ہے، دل کے بالکل پیچھے کی طرف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مہر تھا۔ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی، پیدائشی نہیں تھا، 40 برس ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یہ نبوت کی مہر ظاہر ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے ان پر یہ نبوت کی مہر ہوگی، اور اسے دیکھ کر بھی پہچانا جاتا ہے۔ پرانی کتابوں کے اندر جو پہلے دور کے یہود و نصارہ تھے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا، یہ علامت بھی مذکور تھی کہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے ان کے جسم پر ختم نبوت کی مہر بھی ہوگی۔ تو یہ مہر پیدائشی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر یہ ظاہر ہو، یہ مہر اس کے پر باقاعدہ لکھا ہوا تھا، وحدہ لا شریک لہ، اور آگے بھی عبارت لکھی۔ اسے دیکھ کر بہت سے لوگوں نے جو یہود کی کتابوں پر عبور رکھتے تھے، نصارہ کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، بہت ساروں نے اسے دیکھ کر ایمان لایا کہ واقعی یہ اس کے بارے میں تو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تو بالکل سچ ہے، بالکل اس کو دیکھ کر۔ تو یہ صحابی رسول بھی کہتے ہیں ایک موقع پر میں نے کھانا کھایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد جب میں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف لے گیا، وہاں جا کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے کندھے کے نچلی طرف، جو محدثین نے لکھا دل کے پچھلی طرف بالکل سیدھا، یوں سمجھیے کہ دل پر یہ نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے جس طریقے سے یہ انگوٹھا بند کرتے ہیں، تو مثال انہوں نے دی کہ ہم سالیل جیسے انگوٹھا بند کرتے ہیں، اس کا جو اندرونی حصہ بن جاتا ہے، اتنا گول دائرہ بنتا ہے، اتنا تھا، اور تل بنے ہوئے تھے، اتنے سارے تل نما لگے ہوئے۔ اور محدثین نے مزید لکھا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ نبوت کی مہر بھی ختم ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی 40 برس کی عمر میں، تو یہ مہر جو ہے ظاہر ہو گیا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ مہر ختم ہو۔ اگلی روایت کے اندر بھی یہ ام خالد، یہ ایک بچی تھی، چھوٹی عمر کی تھی یہ اس وقت، یہ بھی ایک واقعہ ذکر کر رہی ہے، اور یہ بھی اسی حدیث کے اندر یہ بتائیں گی کہ میں پیچھے گئی اور میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کو دیکھا۔ کہتے ہیں ان ام خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ صحابی رسول تھی، ان کی بیٹی تھی چھوٹی سی۔ کہتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے کپڑے لائے گئے، جسے جہاد میں جاتے ہیں اس کے بعد جو مال غنیمت آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا باہر سے کوئی تحفے تحائف آتے ہیں، یا کوئی بھی مال آتا ہے، صدقے کا مال آتا ہے، اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمایا کرتے ہیں ساری چیزیں۔ تو کہتے ہیں بہت سارے کپڑے آئے، ان میں سے ایک چھوٹا کپڑا بھی آ گیا۔ اب یہ چھوٹا تھا، کسی بڑی عورت کو تو آتے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا، ایتونی بی ام خالد، اس ام خالدہ کو مجھے میرے پاس لے آؤ، چھوٹی بچی تھی ام خالد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ، دعائیں دی کہ تم زندگی بھر اس طرح اس لباس کو پہنو، پورا کرو، تمہاری عمر لمبی ہو، دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس پہ اوپر جو ہے سرخ رنگ اور زرد رنگ، پیلا رنگ، اور اسی طریقے سے سبز رنگ، ہرا رنگ اس کے اوپر نقش و نگار ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، ہادہ ثنا، کیا یہ خوبصورت پیارا لگ رہا ہے، ان کا تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشہ کے زبان میں، یہ ثنا جو ہے عربی کے زبان کا لفظ نہیں ہے، حبشہ کے زبان کا لفظ ہے، اس میں یہ تعریف کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح اس کا دل خوش کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا. پھر کہتی میں بڑی خوش ہوئی اور میں کھیلتے کھیلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی طرف چلے گئی اور وہاں میں نے ختم نبوت کے مہر کو دیکھا اور مہر کو دیکھ کر میں اس سے کھیلنے لگی اور کھیل رہی تھی میں اس کے ساتھ. تو میرے والد صاحب مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے, مجھے ڈانٹ کے پیچھے سے بلا رہے تھے کہ تم اس طرح تنگ کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ڈانٹنے کی کوشش کر رہے تھے کہ منع کر رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہنے دو, کھیلنے دو بچے. تو یہ جو ختم نبوت کی مہر تھی, کوئی جب بھی دیکھنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا, بلکہ اگر کوئی چادر اوڑی ہوئی کہ کوئی بھی چیز اوڑی تو اتار کے دکھا دیتے. وجہ یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ کی طرف سے ایک مہر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نبی ہونے پر پکی ثبوت تھی. پہلے یہ تلاش کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے کہ بھئی یہ اس کے یہ. اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ, دعائیں دی کہ تم زندگی بھر اس طرح اس لباس کو پہنو, پورا کرو, تمہاری عمر لمبی ہو. دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر کہتے ہیں کہ اس پہ اوپر جو ہے سرخ رنگ اور زرد رنگ, پیلا رنگ اور اسی طریقے سے سبز رنگ, ہرا رنگ اس کے اوپر نقش و نگار ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی, ہادہ ثنا, کیا ہی خوبصورت پیارا لگ رہا ہے ان کا. تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشہ کے زبان میں, یہ ثنا جو ہے عربی کے زبان کا لفظ نہیں ہے, حبشہ کے زبان کا لفظ ہے, اس میں یہ تعریف کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کا دل خوش کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا. پھر کہتی میں بڑی خوش ہوئی اور میں کھیلتے کھیلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی طرف چلے گئی اور وہاں میں نے ختم نبوت کے مہر کو دیکھا اور مہر کو دیکھ کر میں اس سے کھیلنے لگی اور کھیل رہی تھی میں اس کے ساتھ. تو میرے والد صاحب مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے, مجھے ڈانٹ کے پیچھے سے بلا رہے تھے کہ تم اس طرح تنگ کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ڈانٹنے کی کوشش کر رہے تھے کہ منع کر رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہنے دو, کھیلنے دو بچے. تو یہ جو ختم نبوت کی مہر تھی, کوئی جب بھی دیکھنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا, بلکہ اگر کوئی چادر اوڑی ہوئی کہ کوئی بھی چیز اوڑی تو اتار کے دکھا دیتے. وجہ یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ کی طرف سے ایک مہر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نبی ہونے پر پکی ثبوت تھی. پہلے یہ تلاش کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے کہ بھئی یہ اس کے یہ جاننا چاہتا ہے تو میں دکھا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو روکا نہیں, جو دیکھنا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دکھا دیا کرتے. ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے, جب وہ مسلمان نہیں ہوئے, وہ جو ہے اس وقت یہود و نصارہ کی کتاب پر ان کو بڑا عبور تھا. انہوں نے یہود و نصارہ کی کتاب پڑھی ہوئی تھی, علامات ان کے سامنے تھی, ان کے سامنے سارے علامات ظاہر ہو گئی کہ بھئی اس طرح آخری نبی جو ہے عرب میں نازل ہوں گے اور عرب میں, اور اس طرح ہوں گے, یہ خاندان ہوگا, ایسا خاندان ہوگا, حسب نسب عالی ہوگا. تو ساری چیزیں پائی گئی, چند چیزیں رہ گئی. ان میں سے ایک سمجھے کہ یہ ختم نبوت کی مہر تھی اور ایک علامت وہ دیکھنا چاہتا تھا. اس نے کہا جب میں گیا کچھ وقت میں ساتھ رہا, علامتیں ساری نظر آ رہی ہے. پھر میں نے آزمانا چاہا, تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کیا, کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ 10 دن بعد دے دینا, یہ معاملہ ٹھیک ہے, ادھار کا معاملہ تو کر لیا. تو میں تو آزمانا چاہ رہا تھا. اگلے دن میں آ گیا, بھائی وہ میرا آپ نے لیا تھا قرضہ مجھے دو. آپ نے 10 دن کا بولا. میں نے شور شرابہ شروع کیا, ہاں یہ وہ, اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. مسجد کے اندر برا بھلا کہنا شروع کر دیا, ہاں تم لوگوں نے جو ہے نا تمہارے باپ دادا ایسے تو نعوذ باللہ. اس طرح اس نے آزمانا چاہا کہ میں برا بھلا کہتا ہوں, کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بردباری کے ساتھ اس کی ساری بات سنجیدگی کے ساتھ سنی, بالکل ٹھنڈے دماغ سے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے, اس کو دیکھا اور بھوکا کہا, اے اللہ کے دشمن, میں دیکھ رہا ہوں تو جو کہہ رہا ہے میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں واقعی تو ایسی باتیں کر رہا ہے, تیری جرت اتنی. تو وہ تو آزمانا چاہ رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ جب کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو پھر سمجھو کہ قرض والے کا حق بنتا ہے, بولنے کا حق ہے اس نے تم پہ احسان کیا تھا, قرضہ دیا تھا. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم قرضہ لے لیتے ہیں, اس وقت تو ہم مجبوری ظاہر کرتے ہیں, ایک بندہ اچھا سمجھ کے ہمیں قرضہ دے دیتا ہے کہ چلو بندے کی پریشانی ہے میں قرضہ دیتا ہوں. اب ہمیں جو وعدہ کیا تھا وہ مہینہ گزر گیا تھا, 2 مہینے گزر گیا, اب وہ بیچارہ ہمارا محتاج بن جاتا ہے. وہ مانگ رہا ہوتا, اس کو ضرورت پڑتی ہے, ہم نہیں دیتے, اور مہینے گزر جاتا ہے. پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں, ہاں تھوڑا پیسے دیا ہے تو اب بڑا یہ کر رہا ہے, احسان کر رہا ہے, ایسا تھوڑی ہے, میں نے بدتمیزی سے کوئی بات کیا آپ تو میں نہیں دوں گا, اور تنگ کرنے لگ جاتا ہے. ارے بھائی جب آپ کو پریشانی تھی اس بیچارے نے آپ کو دیا ہے, اب حق بنتا ہے اس کو دے دو, اور جو وعدہ کیا ہے تب تو آپ کو دینا چاہیے, اس نے احسان کیا آپ کے اوپر. تو یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ بات ہوئی جب نے مثال کے 10 دن کی, وہ اگلے دن آئے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا حق ہے, وہ نہ کرے, جلدی مانگنا چاہے مانگے. اور عمر سے کہا جاؤ اس کا حق پورا کرو, بیت المال میں ہے
یا کہیں پہ بھی ہے، ہم نے کس کام کے لیے لیا تھا، اس کام پہ لگایا، اس کو دے دو اس کام پہ، اور مزید دو اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کو مزید دو۔ اب یہ حضرت عمر جو ہے نا، یہ کیا بات ہو، اس نے بدتمیزی سے بات کی، اس کو برداشت نہیں، رسول اللہ سے بدتمیزی ہوا، حضرت عمر کو اشارہ کر کے مسکرا کے اس نے فرمایا نہیں، آپ جا اس کا حق ادا کر۔ تو یہ رستے پر جاتا رہا، اور اس طرح اس نے جاتے جاتے آپ سے ختم نبوت کا سمجھے مہر بھی دیکھ لیا۔ پھر جاتے جاتے رستے میں کہنے لگا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بات نہیں کرو، چلو تمہیں میں اپنا حق چاہیے نا دے دوں۔ کہہ رہے بات تو سنو، بات دراصل یہ نہیں، میرے بات کیا ہے؟ میرے بات یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری علامات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اب یہود و نصارہ کی کتاب پر عبور رکھتا ہوں، میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، اور آخری نبی کی جو ہے نا علامات جو ظاہر ہونی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن چند علامات رہ گئے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی میں آزما لوں اور اپنے علم کے مطابق پورا جانچ لوں، اور اعلیٰ بصیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں۔ کہہ رہے میں نے آخری نبوت کے مہر کو بھی دیکھ لیا۔ دوسرا ایک علامت ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو جتنا غصے سے بات کر لے، جیسا بھی کر لے، لیکن وہ اپنے اس کے ساتھ جاہل کے ساتھ جہالت نہیں، وہ اتنا ہی بردبار، اتنی سنجیدگی کے ساتھ وہ جتنا جیسے ہی کرے۔ تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا، اللہ مجھے معاف کرے گا، میں آپ سے معافی بھی مانگوں گا، میرا مقصد غلط نہیں تھا، میں تو حق کو چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ لیکن میں نے دیکھا میں اتنی جہالت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی بردبار اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ۔ یہ عام انسان کا کام نہیں ہے، عام انسان کا کام 10 لوگوں کے سامنے بات کر دے، اس کو تو بےزتی ہو جائے گی، اس سے برداشت کہاں ہوگا؟ یہ چھوٹا موٹا معاملہ تھوڑی ہے، 10 آدمیوں کے ساتھ اتنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سارے صحابہ جان دینے کے لیے قربان۔ اور انسان اپنی محفل میں بیٹھا ہو، اس کے سامنے آگے کوئی بدتمیزی کرے تو اچھے آدمی وہاں جو ہے نا بولیں گے اڑا دو اس کی گردن۔ لیکن یہ نبی کی صفات ہی ہو سکتی ہے، عام آدمی کا اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ برداشت کر سکے، اتنے ہی پیار محبت سے بات کریں اس سے۔ تو یقیناً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ساری علامت پوری ہو گئی۔ تم گواہ رہو، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے اس کا اظہار کیا۔ تو یہ ختم نبوت کی مہر اس نے بھی کہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ليس بالابيض الامحط ولا بالادم وليس بالجعد القطط الى اخر الحديث۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و خال دیگر، اس کے بعد مدینے کے اندر 10 سال تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور جب وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کے جو کل بال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں 20 کے قریب بال، داڑھی میں اور سر کے دونوں ملا کر 20 کے قریب بال تھے جو سفید ہوئے۔ وہ بھی دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگا۔ دوسری روایت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی بارے میں بتایا گیا، اظہر اللون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کرم بالکل ظاہر چمکتا ہوا رنگ کا، خوبصورت ترین رنگ کا۔ کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی انصاف اذنیہ، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اس کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کا جو طریقہ کار رہا ہے عمومی طور پر 3 طرح کا، وفرا، لما، جمہ، ولج، یوں علماء کرام جو ہے آسانی کے طور پر یاد رکھیں، ولج، واو لام جیم، وفرا، لما، وفرا سمجھیے کہ یوں، وفرا جو ہے یہ کان کی لو تک، اور لما اس سے کان کی لو سے تھوڑا سا نیچے تک، اور جمعہ بالکل کندھے تک۔ تینوں طرح کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کم کر دیتے، پھر کبھی اور کم کروا کے برابر کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل حلق جو ہے عمرہ کے موقع پر ثابت، عمرہ کرنے جب گئے حلق کرنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً زندگی بھر میں زلفیں ہی رکھی۔ یہ 3 طریقے کار رہا، جب زیادہ بڑھ جاتے کندھے تک بھی آتے، یہ کان کی لو تک بھی آتے، گردن تک بھی آتے، تینوں رکھتے ہیں، واو، وفرا، لما، جمعہ، تینوں طریقے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ وکان زخم رسول رأسی وقدمی لم ار بعدہ قبلہ ومثلہ وکان بسط الکفین۔ یہاں یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی مناسب، ایسا سر مبارک تھا، بالکل ایسا نہیں کہ چھوٹا سا، بالکل سردار، جس طرح عرب کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا جو بڑا سر ہوتا تھا سرداروں کا سر شمار ہوتا، بہت زیادہ بڑا، مناسب خد و خال، ایک روب اس کے اندر بھرا ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہتھیلی مبارک، اسی طرح قدم مبارک کے اندر گوشت، پر گوشت تھا، ہڈیاں نہیں،
پرگوشت تھا اور بڑا ہی مضبوط. اور اگلی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعید ما بین المنکبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان بڑا فاصلہ، یعنی سینہ مبارک چوڑا، بہادری کی علامت، شجاعت کی علامت. اللہ تعالیٰ نے ساری صفات جتنی ہو سکتی تھی عطا کی. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے جو مصنف حضرت بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن عطا کیا ہے جو انسان کی آنکھیں برداشت کر سکتی، ورنہ اگر حقیقی حسن عطا کرے تو انسان کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی. صحابہ کرام آتے، بڑے بڑے صحابہ کرام سر جھکا کے بیٹھتے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، بعض صحابہ تو ایسے تھے جو اکثر و بیشتر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھے نہیں بتا سکتے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ان کی نورانیت کو دیکھ کر نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے، سر جھکا کے بیٹھے رہتے. تو یہ تو بعض صاحب حضرت انس رضی اللہ عنہ باقاعدہ خادم تھے، چھوٹے بچے تھے، 10 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں رہے. اور بعض صحابہ تھے جو ساری حلیہ بیان کی، نہ صحابہ کرام بھی نظر بھر کے دیکھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے جو نورانیت دی تھی، جو روب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر حقیقی حسن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دے دیتے تو انسانوں کی آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. حقیقی کام تو یہی ہے کہ دعوت دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اسی لیے وہ اس طرح دیے جو انسان اپنی آنکھوں سے برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا